اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سیدی حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج مغرب کے بعد مجھے حکم فرمایا کہ مجلس احرار کی اس سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں آپ میری طرف سے شرکت فرمائیں، تو میں آج ان کی اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں اور آج پہلی بار یہاں موقع مل رہا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری قدس اللہ تعالی سرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نسبت سعادت عطا فرمائی، تو ساتھ ہی نسبت انوری کے فیض میں اللہ تبارک و تعالی نے نسبت ختم نبوت بھی عطا فرمائی۔ ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امتیازات عطا فرمائے ہیں، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام میں ان میں دو امتیاز ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ایک امتیاز وہ دنیا میں ظاہر کر دیا گیا، اور ایک امتیاز اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ظاہر فرمائیں گے۔ جو امتیاز دنیا میں ظاہر کیا گیا، یہ میں لفظ ظاہر کیا گیا بول رہا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دیا گیا دنیا میں، آپ کو یہ اعزاز بہت پہلے دے دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انا اعطیت النبوہ وآدم بین الماء والطین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، لیکن اس کو ظاہر کیا گیا دنیا میں۔ یہ آپ کا ایک اعزاز تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ظاہر فرمایا، اور آپ کا دوسرا اعزاز وہ یہ ہے جس کو اللہ آخرت میں ظاہر فرمائیں گے، اور قرآن نے کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی مقام محمود آخرت میں یہ انعام ظاہر ہوگا، اور دنیا میں مقام ختم نبوت ظاہر کیا گیا۔ یہ دو مقام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سمیت کسی کو نہیں عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن رہا، اور پھر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور دوسرا طبقہ وہ جو آپ کے خاندان کا تھا لیکن وہ اپنی خاندانی حمیت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، اور تیسرا وہ طبقہ جو آپ کے کمالات کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوا، آپ کے لیے اس نے اپنی جان کے نذرانے پیش کی۔ میں اس کی تین مثالیں صحیح بخاری میں جو موجود ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے۔ پہلی مثال جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کسی زمانے میں مسلمان نہیں تھے، اسلام اور صاحب اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ فتح مکہ سے پہلے لڑے جانے والی تمام کی تمام جنگوں میں سوائے بدر کے تمام میں انہوں نے قیادت کی، امامت کی۔ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں پہنچا ہے
شاہ روم کے دربار میں بدر الوحی امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کی آخری روایت ہے یہ کہ ہرقل نے اپنے ایلچیوں سے کہا کہ یہاں پر مکہ اور عرب کے لوگ تجارت کے لیے آنے والے ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرو۔ تلاش کیے گئے، ان کو لایا گیا۔ حضرت ابو سفیان خود اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق اس نے حکم یہ دیا کہ ان کو آگے رکھ دیا جائے، آگے کر دیا جائے، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی کمر کے پیچھے کھڑا کر دو، اور ساتھیوں سے کہا کہ میں اس سے کچھ سوال کروں گا، اگر یہ بیچ میں کوئی جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کر دینا۔ تو ابو سفیان خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ بعد میں میرے متعلق یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول کے آیا ہے، اس خوف کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے پہلا سوال جو یہ کیا، ہرقل نے جناب ابو سفیان سے، باوجود اس کے کہ ابو سفیان اس وقت میں اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، حضور آقا علیہ السلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، پہلا سوال اس نے یہ کیا، کیف نسبہ فیکم۔ آپ توجہ رکھیں، پہلا سوال کیا کیا اس نے؟ 9 سوالات ہیں کل، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بہترین نسب والا ہے۔ یہ گواہی ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ دوسری گواہی جناب سیدنا حضرت ابو طالب کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 37 مقام پر ان کا یہ شعر نقل کیا ہے، اور وہ شعر یہ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں پورا یہ قصیدہ نقل کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ روشن چہرہ کہ جس روشن چہرے کو دیکھ کر بادل آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، سمال کہتے ہیں یتیموں کے کھانے کی جگہ کو، اور اراملی، ارامل ارملہ کی جمع ہے۔ وہاں بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے الفقیرہ التی لا زوج لها، کہ ایک ایسی عورت کہ جس کا خاوند بھی مر چکا ہو اور وہ فقیرہ بھی ہو۔ تو جناب ابو طالب وہ حضور علیہ السلام کے مناقب سے، محاسن سے، حضور کے اخلاق و کمالات سے، حضور کے حسن و جمال سے، اور حضور کے اس روشن مستقبل سے واقف تھے، اور حضور علیہ السلام کے ان تمام کے تمام محامد و محاسن، اخلاق اور تمام حسن و جمال کے مظاہر کو دیکھ کر انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں، صوفیاء کا ایک مستقل گروہ ہے جس نے اپنے درود شریف میں اس جملے کو حصہ بنایا ہے۔ درود ناریہ میں جس کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ درود اگر ایک مجلس میں 4444 دفعہ پڑھا جائے تو وہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے بھی مجلس ختم نہیں ہوتی، اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کا ایک جملہ ہے کہ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، یہ انہوں نے ابو طالب کے شعر سے لیا ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ 2 مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال جناب ام المؤمنین، تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی امام بخاری بدر الوحی میں لے کر آئے ہیں، اور اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام حرا سے واپس آتے ہیں، یرجف فؤادہ، حضور کا دل کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے جو کسی اور نے نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس وقت میں نبی لرز رہا ہے اس وقت میں، بھائی توجہ میں طرف رکھو، کہ جس وقت میں
نبی لرز رہا ہے، اس وقت میں حضرت خدیجہ ان کو تسلی دے رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ پہلی بات یہ کہی جب حضور علیہ السلام نے آ کر کے، یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلی بات یہ کہ اللہ ہر چیز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی نہ رسوا فرمائیں گے نہ ناکام فرمائیں گے۔ پھر 5 جملے کہے ہیں، تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام محامد و محاسن، آپ کے اخلاق، آپ کے حسن جمال، آپ کی پوری سیرت طیبہ کو اگر جمع کیا جائے تو وہ ان 5 جملوں میں آ کر بند ہو جاتی ہے۔ کیا فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ 3 طبقے ہیں، اور ان تینوں طبقوں کی گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہر کسی نے دی ہے۔ دشمن ہے، اس نے بھی گواہی دی، خاندان کا ہے لیکن اس نے کلمہ نہیں لیا، اس نے بھی گواہی دی، اور اس نے بھی گواہی دی جس نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات پہ نچھاور کیا۔ آج اگر ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاج ہے، تاج ختم نبوت ہے، اس پر ہاتھ اور دور کی بات ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں باب علامات النبوت فی الاسلام میں امام بخاری نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حدیبیہ والے دن حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس کھڑے تھے۔ جو مذاکرات کار آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف لے کے جاتا تھا۔ ہر دفعہ حضرت مغیرہ اپنی تلوار کا ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر مارتے، کہتے اخر یدک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخر یدک عن لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر و مشرک اپنے اس ناپاک ہاتھ کو میرے نبی کی مبارک داڑھی سے پیچھے رکھ۔ صحابہ نے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر کسی مشرک کا ہاتھ نہیں لگنے دیا، تو ہم ختم نبوت تک کسی کا ہاتھ کیسے پہنچنے دیں گے؟ اس لیے ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ختم نبوت ہماری عقیدت بھی ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے، ختم نبوت ہمارا دین بھی ہے۔ اگر ختم نبوت نہیں تو یہ مسجد بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، اور کچھ دین نہیں، کل دین ختم ہو گیا سارا کا سارا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔